الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين ضيحان من الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود صدر ذی وقار
طبیعت انہیں کچھ زیادہ خراب ہے. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ سالانہ پروگرام جس کا عنوان شہدائے کربلا ہے، اور میں جب سے آ کر بیٹھا ہوں میں نے ایک لفظ بھی شہدائے کربلا کے متعلق نہیں سنا. دوستو ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک کامل اور مکمل انسان اس کی تعریف یہ ہے کہ دو پاؤں ہوں، دو بازو ہوں، دو کان ہوں، دو آنکھیں ہوں، ایک ناک سر ہو. اسے کامل انسان کہا جاتا ہے. اگر کسی کی ایک ٹانگ نہیں، یہ نامکمل انسان. اگر ایک بازو نہیں، نامکمل انسان. ایک کان نہیں، نامکمل انسان. ایک آنکھ نہیں، نامکمل انسان. جس طرح انسان اعضاء کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح ایمان اہل بیت عظام کے بغیر نامکمل ہے. صحابہ اہل بیت یہ ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر صحابہ کرام ہماری آنکھوں کے تارے ہیں تو اہل بیت عظام ہمارے سر کا تاج ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اصل محبت اور محبت پیار کا محور و مرکز میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے آقا نے جن سے پیار کیا یا جنہوں نے میرے آقا سے پیار کیا وہ صحابہ ہیں، تو بھی وہ اہل بیت عظام ہیں، تو بھی ان کے قدموں کی خاک ہم آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار. یہ آپ کا ایمان ہے یا کہ نہیں؟ ہم تقسیم کے قائل نہیں، ہم توڑ کے قائل نہیں، ہم جوڑ کے قائل ہیں. میرے آقا نے اگر خیبر کے موقع پر جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں
أين علي أين علي أين علي میرا علی کہاں ہے؟ حضرت علی سامنے آئے. میرے آقا نے فرمایا علی یہ جھنڈا میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میں نبی دعا کروں گا کل جا کے خیبر کے مقام پر آپ نے لڑنا ہے. آقا میری آنکھیں خراب ہیں. حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا. فرمایا کیا حال ہے؟ آقا بیماری ایسے چلی گئی جیسے تھی ہی نہیں. فرمایا جاؤ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نبی دعا کروں گا، آپ جان کا زور لگانا، اللہ کامیاب کرے گا. میرا علی گیا خیبر کے مقام پر، مرحل سے لڑائی کی، جان کا زور لگایا، نبوت کی دعا آئی، اللہ نے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا. ادھر حضرت عمر ہیں، حضرت علی جان کا زور لگا رہے ہیں، ادھر حضرت عمر ہیں. جب آپ بیت المقدس کی فتح کی غرض سے گئے ہیں، وہاں پر یہودیوں نے نصارہ نے صرف اتنا کہا کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، عمر بن خطاب، صرف ہمیں اس کا چہرہ دکھا دیجئے، ذرا اس کے کپڑوں کی بابت بتلا دیجئے. بتلایا گیا یہ جو شخص سب سے پہلے اونٹ کی زبان تھامے ہوئے ہے. پوچھا گیا پگڑی کیسی ہے؟ سر پر بلوٹی سی پگڑی ہے. کرتے کا کیا حال ہے؟ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں چمڑے کے. وہیں پر پادریوں نے، عیسائیوں نے بآواز بلند کہا کہ یہ بیت المقدس، اس کی چابیاں عمر کے حوالے کر دو. کہ اللہ کی کتاب تورات زبور انجیل اعلان کر رہی ہے کہ جب نبی کا خلیفہ ثانی اسلام عمر بن خطاب آئے گا، اس کا حال یہ ہوگا، ٹوٹا ہوا جوتا پہنا ہوگا، سر پر بلوٹی سی پگڑی ہوگی، کرتے پر 17 پیوند لگے ہوں گے، سواری پر غلام سوار ہوگا، اور آپ نے زبان تھامی ہوئی ہوگی. کہنے لگے اللہ کی کتاب سچی ہے، اعلان کر رہی ہے. صرف عمر کا چہرہ دیکھتے ہوئے بیت المقدس بتاؤ. حضرت علی بھی ہماری آنکھ کا ستارہ، حضرت عمر بھی ہماری آنکھ کا، اور ان کا جوڑ تھا. ان کا کیا تھا؟ جوڑ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی جنگ کے مواقع پر یا کوئی اور دورہ ہوتا، ملک سے باہر تشریف لے جاتے، مدینہ سے باہر. یہ والو امارت کی باغ ڈور، امامت کی باغ ڈور حضرت عمر حضرت علی کے سپرد کر کے جاتے. کس کے سپرد ہوتی؟ حضرت علی کے سپرد ہوتی. پھر جب آپ واپس تشریف لاتے، حضرت علی حضرت عمر سے عرض کرتے یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے. میں ممبر پر ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں لگیا والو، یہ جو آپ کو سنایا جاتا ہے کہ الیاذ باللہ پیغمبر کو وصال کیے ہوئے 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سیدہ کائنات درباروں کے اندر، بازاروں کے اندر بھیک مانگتی ہوئی، کھجوریں مانگتی ہوئی، باغ فدق کا حصہ مانگتی ہوئی پھر رہی تھی، اور لوگوں نے سیدہ کو خالی لوٹایا.
سیدہ کو اتنا مارا پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور سیدہ کے بدن میں حضرت محسن تھے جو کہ شہید کر دیے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر پیغمبر کی بیٹی سے ایسا سلوک روا رکھا جاتا تو آسمانوں سے اللہ پتھروں کی بارش کرتا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ کیا اہل بیت کا یہی مقام ہے کہ خاتون جنت، بطول کائنات، سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی مالکہ ہے، جنت جس کے قدموں کو تلاش کرتی ہے، وہ سیدہ کیا چند کھجوروں کے لیے، چند خوشیوں کے لیے ننگے سر بغیر برقع ایسے درباروں بازاروں میں آ سکتی ہے؟ میرا سوال ہے، آ سکتی ہے؟ جی، جنت کی مالکہ ہو، جنت کی مالکہ ہو، جنت کی عورتوں کی سردارہ ہو، نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، نبی کی چشم بصر ہو، جسے حضور فرمائے الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لوگوں وہ سیدہ کائنات، وہ بطول کائنات کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی ہے، غسل فرمایا، نوکرانی کو بلایا، خاتمہ سے کہا یہ میرا آخری غسل ہے جو میں نے کر لیا ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی مجھے غسل نہ کرائے، میرے وجود کو نہ دیکھ، یہ میرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بس تو چادر کفن کی اس میں ڈال دینا۔ حضرت علی تشریف لائے، آپ سے عرض کی میری دو نصیحتیں سن لو، دو نصیحتیں سن لو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، دنیا سے چلی جاؤں، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے، دن کے اجالے میں نہیں اٹھانا، میرے چارپائی پر ایسے کھجور کی چھٹیاں دائیں بائیں ڈالنی ہے، پھر آگے پیچھے ڈالنی ہے، اتنی لمبی لمبی چھٹیاں، پھر ان پر چادریں ڈالنی ہے، پھر ایسے چھٹیاں ڈالنی ہے، پھر ان پر چادریں ڈالنی ہے، اور رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا ہے، اور وہ مدینہ طیبہ کی فلاں تاریک گلی، فلاں اندھیری گلی، اس میں سے میرا جنازہ لے کر ایسے جنت البقیہ میں جانا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے اے فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، ہم آپ کا جنازہ رات کو نہیں دن کے اجالے میں لے کے جائیں گے، لاکھوں مخلوق ہوگی، لوگ پوچھیں گے اتنا بڑا کس کا جنازہ ہے، ہم فخر سے سر اٹھا کے کہیں گے نبی کی لخت جگر نور نظر چشم بصر کا جنازہ ہے۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگی اے علی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی غیر آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ جو سیدہ اپنا کفن بھی غیر کو دکھانا پسند نہیں فرماتی، کیا وہ سیدہ بازاروں میں بغیر برقع کے آ سکتی ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ثابت یہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جھگڑا، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان لڑائی، اہل بیت اور صحابہ علیحدہ علیحدہ، جدا جدا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف تاریخ کی باتیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن سب سے اول، جب اہل بیت کا شان قرآن میں موجود ہے، جب اہل بیت کا مقام قرآن میں موجود ہے، جب اہل بیت کی عظمت حضور کے فرمان میں موجود ہے، اس کا تقابل تاریخ سے کرنا۔ تاریخ تو ایک جنگل ہے، جنگل میں پھلدار پھولدار درخت بھی ہوتے ہیں،
کانٹے دار درخت بھی ہوتے ہیں، جھاڑی دار درخت بھی ہوتے ہیں، تب بچا بچا کے چلنا پڑتا ہے۔ قرآن اللہ کا نور ہے، تاریخ اندھیری ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب تاریخ قرآن سے ٹکرائے ہم کس کو مقدم رکھیں گے؟ تاریخ انسان کی لکھی ہوئی ہے، بندے کی لکھی ہوئی ہے۔ بندے کے کلام میں جھوٹ کا احتمال ہے، کذب کا احتمال ہے، اللہ کے کلام میں جھوٹ کا احتمال۔ زور سے بولے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ آپ کی معیت میں ہیں، آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کے اکٹھے ہیں، وہ کافروں پر تو سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس ساری زبان چادر کھڑتے کھیر ہے۔ خدا کی قسم ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین دونوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں شہزادو نعم الفرس تحتکما، نعم الفرس تحتکما، آج تمہاری سواری بڑی بہترین ہے کہ محمد الرسول اللہ تمہاری سواری بنی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فوراً فرمایا اے عمر بل نعم الفارسان، صرف سواری بہترین نہیں بلکہ دونوں سوار بھی بہترین ہے۔ ایران کس کے زمانے میں فتح ہوا؟ زور سے بولے سیدنا عمر فاروق کے دور میں شہزادی شہر بانو مفتوحہ ہو کر آئی، مفتوحہ ہو کر آئی۔ حضرت عمر کے بیٹے آئے، بابا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ کا شہزادہ ہوں، عبداللہ میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ شہزادی ہے، میرے نکاح میں دے دیجئے۔ ادھر سے حضرت علی تشریف لائے، فرمایا عمر جی تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ میرا حسین، میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں ایک سردار ہے، فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ شہزادی ہے، میں حسین کے لیے معاملہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پیچھے کیا، حضرت حسین کو آگے کیا۔ فرمایا لبیک یا علی، بھائی علی میں قربان جاؤں، حسین تیرا ہی نہیں حسین میرا بھی ہے۔ فرمایا میں اپنے بیٹے کو پیچھے کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو پیچھے کرتا ہوں اور حسین کو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، حضرت حسین ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی زندگی کوئی ملعون سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں ایک بال کے برابر بھی گستاخی کرتا ہے، ایسا بندہ خارج از اسلام ہے، خارج از ایمان ہے، اس کا اسلام نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں حضور نے اپنے لب چسائے، جو پیدا ہوئے آپ کو گھٹی ملتی ہے بازاری، آپ کو گھٹی دی جاتی ہے شہد کی، بڑی اماں آتی ہے، بڑی بی آتی ہے، گھر کی بزرگ آتی ہے، شہد
سے گھٹی پلائی جائے، بازاری گھٹی پلائی جائے، سیدنا امام حسین پیدا ہوئے، میرے آقا تشریف لائے، میرے محبوب تشریف لائے، میرے آقا نے اپنے لعاب دہن مبارک سے حضرت امام حسین کو گھٹی پلائی۔ پہلے ہی دن سے اللہ نے نبوت کا لعاب اور حضرت امام حسین کا لعاب ایک کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی گود میں پلتے ہیں۔ میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو صرف چومتے نہیں ہیں بلکہ سونگتے ہیں، چومتے نہیں ہیں، سونگتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہمیں چومنا تو سمجھ میں آتا تھا، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین ریحانا من الجنہ، میرے حسن حسین جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں، جب میں ان کے سر کو سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لوگ ہم یزید کے وکیل نہیں ہیں، ہم یزید کی صفائی میں نعوذ باللہ کچھ نہیں کہتے، نہ کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہم تو وکیل امام حسین ہیں، ہم تو وکیل صحابہ و اہل بیت ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت نانا نے کی ہے، میرے آقا نے ان کی تربیت کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا امام حسین بچپن میں تشریف لاتے ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، مسجد نبوی میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دیتے ہیں، میرے آقا نے دیکھ لیا، فرمایا کخ 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 کخ، حسین نکالیے۔ حضرت حسین معصوم ہے، میرے آقا نے انگلی مبارک منہ میں ڈال کر یہ کھجور نکال لی کہ صدقے کی کھجور ہے اور صدقہ کھانا سید کے لیے جائز نہیں ہے۔ بچپن ہی سے کس کی تربیت ہے؟ زور سے بولے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت۔ میرے آقا محبت فرماتے ہیں، میرے آقا پیار فرماتے ہیں، تو کیوں نہ ہو جن سے میرے آقا محبت فرمائے، جن سے میرے آقا پیار فرمائے، ہمیں ان سے پیار کرنا ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے۔ جن کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھائے، کبھی اپنی رانوں پر بٹھائے، کبھی سجدے میں ہوں میرے آقا، کبھی سجدے میں ہوں میرے آقا۔ حضرت حسین کمر پر سوار ہو جائے، پیٹھ پر سوار ہو جائے، میرے آقا سجدہ لمبا کر رہے ہیں، سجدہ لمبا کر رہے ہیں، کسی صحابی نے آ کر اٹھانا چاہا، میرے آقا نے منع کر دیا، فرمایا میں آج حسین کو تعلیم دے رہا ہوں، آج میں سجدہ لمبا کر رہا ہوں، آج سجدے سے میں سر نہیں اٹھاؤں گا، کل میرا حسین بھی کربلا میں سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگ توجہ فرمائیں، آپ نعرہ سنتے ہیں، ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، یہ ہمارا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ ہے، میری درس گاہ کربلا ہے۔ آؤ دیکھیں کربلا میں اسوہ حسینی کیا ہے، کربلا میں سنت حسینی کیا ہے، کربلا میں سیدنا امام حسین کا کردار کیا ہے، کربلا میں سیدنا امام حسین کی گفتار کیا ہے، کربلا میں سیدنا امام حسین کی تعلیمات کیا ہے۔ حسین
صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا ہماری درس پر ہے. آئیے کربلا میں آج جو عاشورہ کی رات ہے، 10ویں کی رات ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی آخری خطبہ ارشاد فرما کر واپس آئے ہیں. بیویوں سے کہا ہے کل تک تو مجھے امید تھی، آج میں ان لوگوں سے مایوس ہو گیا ہوں، شاید کل ان کا اور ان کا ہمارا آخری معرکہ ہو، آخری معرکہ ہو. سو آج کی رات میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ خیموں میں اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی یہ تعلیمات دے کر گئے اور رات بھر آپ ایک ایک خیمے کا مطالعہ کرتے رہے، ایک ایک خیمے کے پاس جا کر کان لگا کر سنتے رہے. ساری رات ان خیموں سے اللہ کے قرآن